السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ جو روٹی روز کھاتے ہیں وہی روٹی آپ کو زندہ بھی رکھ سکتی ہے اور آہستہ آہستہ مار بھی سکتی ہے۔ ذرا رک کر سوچئے کہ اگر روٹی اتنی ہی اچھی ہے تو روز بروز قبض، شوگر، بی پی، گیس کا مسئلہ کیوں بڑھ رہا ہے اور اتنا ہی زیادہ برا ہے؟ تو ہمارے دادا نانا 90 100 سال تک کیسے جی لیتے تھے اور کوئی بھی بڑا بیماری اور نارمل چھوٹا مسئلہ قبضیت والا مسئلہ نہیں ہوتا تھا؟ آج پوری ویڈیو آپ دیکھیے، کیونکہ میں لاسٹ میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ روٹی زہر کب اور دوا کیسے بنتی ہے۔ روٹی انسان کا سب سے پرانا غذا ہے۔ پہلے پتھر کی چکی، ثابت دانہ اور بغیر کیمیکل اور بغیر سفید کی آٹا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج کے ٹائم میں اسے مشین آٹا تیار کرتا ہے، کیمیکل ڈالا جاتا ہے، فیکٹری مشین، پریزرویٹو، گلوٹن زیادہ ہوتا ہے، ہمارے شریر کو یہ خراب کرے اور ہمارے اندر کے سسٹم کو بگاڑ دے۔ آج کا سفید آٹا کیسے بنتا ہے؟ کبھی ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کیے؟ کبھی ہم نے اس چیز کو گوگل پہ، یوٹیوب پہ سرچ کیا؟ نہیں کیا۔ ہمیں جو مل رہا ہے، جیسا مل رہا ہے، ہم صرف کھانا جانتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز روٹی ہے، اور اگر ہم نے اپنے صحت کا خیال نہیں رکھا تو ہمیں اس مرحلہ پہ پہنچنا پڑے گا جہاں میری مائیں، میری بہنیں میرے زندگی کے لیے دعا کرے گی، اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو الرٹ ہو جائے اور شریر کو وہ چیز دے جو ہمارا شریر چاہتا ہے۔ مشین میں تیار ہونے کے بعد فائبر ختم، منرل ختم، وٹامن ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارے شریر میں فائدہ دینے کے لیے رہا ہی کیا؟ صرف اور صرف کیلوریز رہا ہے، جو صرف ہمیں تھوڑا بہت انرجی اور طاقت تو دیتا ہے، لیکن ساری وٹامن اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے، اور اگر اس کا وٹامن نہ نکالا جائے، اس کے جراثیم کو نہ نکالا جائے، تو یہ بہت جلدی آٹا خراب ہو جائے گا۔ اس کے اندر کیمیکل نہیں ڈالا جائے تو آٹا خراب ہو جائے گا۔ لیکن بڑے شوق سے پکوڑا کھاتے ہیں۔ بازار کا بنا ہوا سفید آٹے سے بنایا گیا آئٹم بہت ہمیں پسند ہے، لیکن ہمیں دھیرے دھیرے یہ ہماری زندگی کو خراب کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روز بروز شوگر کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں، قبضیت کا مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور گیس تو گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار بھوک لگتی ہے، سستی، تھکن، کمزوری محسوس ہوتا رہتا ہے۔ نیند کا غلبہ ہمارے اوپر شیاطین اور جادو جنات کی طرح مسلط رہتا ہے۔ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ ہمارے بزرگ روٹی کھا کر بیماریوں سے آزاد کیسے رہتے تھے؟ جو یا باجرہ کی روٹی کھاتے تھے، پتھر کی چکی ہوا کرتی تھی، اور کوئی کیمیکل اس میں ملا ہوا نہیں ہوتا تھا، نہ اسے کوئی سفید کیا جاتا تھا، نہ اس کے اندر سے بھوسا نکالا جاتا تھا، اور کم مقدار میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اور آج پلیٹ بھری، حرکت کم، بس یہی فرق ہے۔ اور خالی روٹی ہمیں کھانے کا اپنا بھی عادت بنا رکھا ہے، اور بچوں کو بھی صبح اٹھتے ہی باسی روٹی ریفائن میں فرائی کر کے کھلانے کا عادت جو بنا رکھا ہے اگر ہم نے، تو ہمیں ہر حال میں اس چیز سے بچنا ہے۔ اگر ہم نہیں بچیں گے تو ہمارے بچے کو بڑے ہو کر، جب وہ بڑے ہو جائیں گے، تو بہت سارے پرابلم، پریشانی، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے صرف آپ اسے نجات دے سکتے ہیں۔ جی، آپ خیال نہیں رکھتے بچوں کا، بچوں کے لیے بہت دکھ کی بات ہے جب وہ بڑا ہو کر یہ جانے گا۔ آج روٹی مرکز بن گیا ہے، حرکت کم ہو گیا ہے، پلیٹ بھر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے پہلے کے وقتوں میں روٹی دوا بن سکتی ہے اگر ہم جو یا باجرہ کی روٹی استعمال کرتے ہیں، تو جوار اور مکئی کی روٹی استعمال کرتے ہیں تو یہ دوا ہو سکتا ہے، لیکن مکئی کی روٹی کبھی کبھار ہمیں استعمال کرنا۔ خمیر شدہ روٹی ہونی چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ کم مقدار میں خمیر روٹی خوب چبا کر اور رائٹ ٹائم میں ہمیں استعمال کرنا ہے۔
رات کے ٹائم میں ہمیں استعمال اس کو نہیں کرنا ہے، کم سے کم کرنا ہے محنت کے وقت، اور صبح میں ہمیں اس کا استعمال کرنا۔ سب سے خطرناک غلطی جو ہم کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس غلطی کی طرف دھکیلتے ہیں، سفید روٹی، ریفائن کیا ہوا، تلا ہوا، فرائی کیا ہوا، جو ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، بچوں کو بھی استعمال کراتے ہیں، اور گرم گرم روٹی اور بغیر سبزی کے کھانے والی روٹی سفید آٹے کی، جو ہمارے شریر کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ ہمارے شریر کے اندر میں دھیرے دھیرے زہر بن جاتا ہے، شریر کے اندر میں جا کر فوراً سستی ہمارے شریر کے اندر میں لا دیتا ہے، خون کو گاڑھا کر دیتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اخبار کے آئل کے بارے میں اپلوڈ کریں گے، آپ اس بھی انفارمیشن کو جان لیں کہ اخبار کے آئل کو استعمال کرنا کیا صحیح معنی میں درست ہے یا غلط ہے، ہمیں غلط انفارمیشن دیا گیا ہے۔ صحیح جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اصل ہمارا مقصد سبسکرائب بڑھانا نہیں ہے، ہمارا صرف اور صرف مقصد ہے ایک بھی شخص کی صحت کو فائدہ پہنچ جائے۔ اگر آپ نے اس چیز کا استعمال کر کے، اس سے پرہیز کر کے آپ اپنے اندر تبدیلی اور چینجنگ لے آتے ہیں، تو ہمارا پورا کا پورا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارا اصل مقصد ویوز، لائک، سبسکرائب، کامنٹ نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد ہے آپ کا صحت کیسے بنا رہے اور آپ اچھے اور تندرست کیسے رہیں، ڈاکٹروں کے چکر لکر وکر سے کیسے آپ بچ سکیں۔ اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں، جلد ہی اپلوڈ کرنے والا آپ۔ کس کو میں سناؤں اپنا غم، زخموں کی دوا ہے نا مرہم، زخموں کی دوا ہے نا مرہم، ہر سمت بپا ہے ایک طوفان، بس موت کا منظر ہے رقصاں، بس موت کا منظر ہے رقصاں، ہے کون سنے جو درد و علم، ہے کون سنے اب درد و علم، ہر گھر میں مچا ہے اب ماتم، اب چاند بھی دھندلا لگتا ہے، اب چاند بھی دھندلا لگتا ہے، بن ماں کے بھلا کیا لگتا ہے، میرا بچپن مجھ سے چھین لیا۔